یہ بہت سیریس ایشو ہے اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. یہ دیکھیں وائس چانسلر کی تقرری کے لیے ایک پہلے سرچ کمیٹی ہوتی ہے. یہ جو ڈاکٹر رمضان صاحب ہیں یہ اس سے پہلے وہاں لمز میں یہ اسی ہراسمنٹ کے کیس میں نکالے گئے. اس سے پہلے لاہور کی ایک اور لے گئے ہراسمنٹ کے کیس میں. ایک بندہ جو 2 یونیورسٹیوں سے ہراسمنٹ کے کیس میں نکالا جاتا ہے اور جنسی ہراسمنٹ میں اس کو وائس چانسلر کیسے بنا دیا جاتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ ایجوکیشن کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ہماری جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بہت بڑا کوشچن ہے ان کے اوپر. جی یہ تو نو ڈاؤٹ آپ نے یہ اس سے بھی بڑی بریکنگ دی ہے کہ 2 یونیورسٹی سے جو ہے ان کو نکالا جا چکا ہے. لمز 2 یونیورسٹی سے نکالا جا چکا. اور میں ایسا تھا کہ 5 دن 6 دن قبل میں اپنے دفتر بیٹھا تھا تو ایک لڑکا میرے پاس آیا جس کا نام اعجاز ہے نا. یہ ملتان کے بند دریائے راوی کے علاقے کا ایک ہے, آبادی ہے, ایک بستی ہے سلار وین. یہ وہاں کا رہنے والا تھا اور 4 اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی یونیورسٹی میں مقیم تھا باورچی. میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے کہا بھئی اسٹام لے کے آؤ اور اسٹام میں مجھے تحریری بیان دو. ظاہری بات ہے اسٹام تو ہمارے تک 7 نیوز نے حاصل کر لیا. یہ اسٹام وہ ہمارے تک آپ کے پاس ہو گیا ہوگا, وہ سوشل میڈیا پہ ہے. جی تو میں نے پھر اسے اسٹام لکھوایا, پھر اس نے جتنی بیان دیا وہ میں نے ریکارڈ کیا اور اس کے بعد میں نے وہ لکھا, اس کی ریکارڈنگ کی. اس کے بعد پھر اس نے جو کچھ مجھے اس کی جو آڈیو کالز دی ہیں وہ اتنی شرمناک اور اتنی غلیظ ہیں کوئی وہ نہ بندہ سن سکتا ہے نہ اس کو کسی کو سنا سکتا ہے نہ فارورڈ کر. جی وہ ویڈیوز بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اور کسی سے ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہیں. صحیح ہے, بالکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے. مگر میاں صاحب یہ اس کا جو ہے یہ تو 2 سال سے یہ جو ہے درندگی کا شکار ہے. یہ 2 سال سے اس کے ساتھ یہ کر رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں جی غربت اتنی ہے, وہ بھی بندہ اس کی 4 بیٹیاں جس کو لالچ یہ تھا کہ میں شہر میں میری بیٹی پڑھ رہی ہے, میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, چلو مجھے مل رہا ہے تو کیا اگر میں وہ اپنی حد تک تو برداشت کرتا رہا. لیکن دیکھیں یہ ہیومن ایک ہے کہ جب بیٹی پہ بات آتی ہے نا تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگ پھٹ جاتے ہیں, والدین پہ بات پھٹ جاتا ہے جب بیٹی پہ بات آتی ہے. جی تو یہ اس کی بیٹی پہ بات آئی ہے, وائس چانسلر صاحب نے کیا ڈیمانڈ کی اس باورچی سے 2 سال بعد؟ صاحب پہلے تو اس کے ساتھ منہ کالا تو کر ہی رہے تھے نا. اس کو ایک دن کہنے لگے پہلے اس کی بیوی پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی کہ عائشہ کو بھیجو کسی اور, وہ بھاگ کیوں جاتی ہے. اس کو کہنا میری مالش کر دو, اس کو ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کرنا. پھر وہ جناب جب عائشہ قابو نہیں آئی تو ایک دن سے کہنے لگے یار تو اپنی بیٹی کو لے کے آ, اچھا اس کا ذہن سازی کر اپنی بیٹی کی. اچھا وہ اس نے نہیں اس قسم کے ذہن سازی کی. تو پھر اس کو کہنے لگا اچھا یار اگر تیری بیوی رکاوٹ بنتی ہے نا, وہ فلاں تیری بیٹی کے گھر میں جو تیری بیٹی کی سہیلی کھیلنے کے لیے آتی ہے نا روز, اس کی ذہن سازی کر, اس کو ذرا قابو کر, اس کو لا اس کمرے میں. اچھا اب بتائیں کہ اس حد تک جو گھرا ہوا صاحب اس میں کوئی ایج کا اندازہ ہے جو اس کی بیٹی کی کیا ایج ہے یا اس کی دوست کی کیا ایج تھی؟ 14 سال کی ہے جی, 14 سال کی. استغفر اللہ. تو میاں صاحب یہ 14 سال کی بچیوں کو بھی اپنا شکار بنانے کی اس نے ایفرٹ پٹ کی ہے. جو اپنے 37-38 سالہ باریش ملازموں کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا.